السلام علیکم دوستو، مرد اور عورت اپنی شہوت کو مختلف طریقوں سے پورا کر لیتے ہیں۔ ان میں سے نکاح کے بعد میاں بیوی کا یا باندی مالک کا ایک دوسرے سے ملاپ کے ذریعے شہوت کو پورا کرنا حلال ہے، بقیہ صورتیں حرام ہیں۔ شہوت پورا کرنے کی ہر ناجائز صورت زنا میں داخل ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ زنا کی پہلی قسم خود لذتی ہے۔ مرد یا عورت جب اپنے آپ ہی سے شہوت کو پورا کر لیں تو اسے سولو سیکس یا خود لذتی کہتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت خیالی زنا ہے، جب مرد اپنی سوچ میں کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کا تصور باندھے یا عورت مرد کا تصور جمائے تو اس سے اس کے جذبات گرم ہونے لگتے ہیں۔ نوجوان حضرات اس کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بعض کو انزال کی صورت بھی پیش آ جاتی ہے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ زنا کی ادنیٰ ترین قسم ہے، اس سے قلب میں ظلمت آتی ہے، اس کو دل و دماغ کا زنا کہتے ہیں۔ استغفار سے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے بعد ہے استمناء بالید، جسے ہم مسٹربیشن کہتے ہیں۔ کوئی مرد غلبہ شہوت کے وقت اپنے ہاتھ سے منی نکال دے، یعنی مشزنی کرے، یا کوئی عورت اپنی انگلی سے شہوت کو پورا کر لے، یعنی انگشت زنی کرے، تو اسے خود لذتی کہتے ہیں۔ یہ بھی ناجائز ہے، ارشاد ربانی ہے، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، سورہ مومنون کی آیت نمبر 7۔ ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ خود لذتی کے اثرات۔ اگر کسی نوجوان کو خود لذتی کی عادت پڑ جائے تو جسمانی طور پر بھی اس کے بد اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ چہرے پر اثرات۔ ایسے نوجوان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، چہرے کی رعنائی ختم ہو جاتی ہے، قدرتی چمک اور نور چہرے سے ختم ہو جاتا ہے، گال پچک جاتے ہیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں۔ انسان خون کی کمی کی وجہ سے دیکھنے والے کو پہلی نظر میں ہی مریض لگتا ہے۔ دوسرا ہے اعصاب پر اثرات۔ اعصاب کمزور ہو کر طبیعت میں بے سکونی آ جاتی ہے، اضطراب کی وجہ سے تحمل مزاجی میں کمی آ جاتی ہے، جسم ہر وقت تکا تکا محسوس کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہر وقت لیٹے رہنے کو پسند کرتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، انسان سست ہو کر پڑا رہتا ہے، کمچور بن جاتا ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے۔ دل پر اثرات۔ چلنے پھرنے یا کام کرنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نوجوان نسیان کے مریض بن جاتے ہیں، طلبہ کی تعلیم میں بہت رکاوٹ آ جاتی ہے، سبق مشکل سے یاد ہوتا ہے اور جلدی بھول جاتا ہے، ذہنی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، طلبہ کو تعلیم کے سوا ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ جسمانی قوت پر اثرات۔ وزن کم ہوتے ہوتے انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے، ذرا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جوانی میں بڑھاپے کی سی حالت ہو جاتی ہے، خون کی کمی کی وجہ سے کام کے وقت ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، بیٹھے ہوئے اٹھیں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، ہاضمہ کمزور ہو کر قبض کی بیماری ہو جاتی ہے، پیشاب کرنے کے بعد بھی قطرے آتے رہتے ہیں۔ جنسی قوت پر اثرات۔ جنسی اعتبار سے بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے، صورت انزال کی بیماری لگ جاتی ہے، احتلام کی کثرت ہو جاتی ہے، عضو خاص میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، شہوت کے وقت سختی پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کے قابل نہیں رہتا، ذلت و خواری کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، لڑکیاں عام طور پر لیکوریا کی مریض بن جاتی ہیں، ہاضمے کی کمزوری کی وجہ سے کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، دل کی تسلی کے لیے اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتی ہیں۔ توبہ، استغفار اور ندامت سے یہ گناہ بھی جلدی معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا اپنا معاملہ ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، سورہ شورى آیت نمبر 25۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔
جنس مخالف سے شہوت پوری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بالغہ عورت کی شرمگاہ میں مرد کے عضو خاص کے داخل ہونے کو جماع کہتے ہیں۔ اگر یہ جماع غیر محرم مرد عورت کے درمیان ہے تو اسے زنا کہتے ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں جس کو اپنی شدت و برائی کے اعتبار سے ترتیب وار درج کیا جاتا ہے۔ اعضاء کا زنا، اگر کوئی مرد غیر محرم عورت کی طرف یا عورت غیر محرم مرد کی طرف شہوت بری نظر سے دیکھے تو یہ آنکھ کا زنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھ کا زنا دیکھنا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے شہوت بری نگاہ سے غیر محرم کو دیکھ لیا وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ ارشاد نبوی ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے۔ معلوم ہوا کہ غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں جنسی گفتگو کرنا یا ہنسی مذاق کرنا کان کا زنا ہے۔ ایک دوسرے کے جسم کو مس کرنا ہاتھ کا زنا ہے۔ کپڑوں سمیت غیر محرم مرد اور عورت کا آپس میں بغل گیر ہونا، بوس و کنار کرنا، ایک دوسرے کے اعضاء کو گدگدانا چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یہ سب کچھ اعضاء کے زنا میں شامل ہے۔ توبہ و استغفار سے یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ بیوی سے زنا، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے مباشرت کو باعث اجر بنایا ہے، لیکن حیض و نفاس کی حالت میں اس عمل کو منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آئے حائضہ عورت کے پاس یا عورت کی دبر میں پس اس نے کفر کیا اس چیز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ فقہا نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ توبہ استغفار اور ندامت سے یہ گناہ بھی جلدی معاف ہو جاتا ہے۔ غیر محرم عورت سے زنا، جب غیر محرم مرد و عورت اس طرح ملیں کہ مرد کا عضو خاص عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو یہ زنا کی کامل صورت ہے جس پر حد جاری ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، سورہ اسراء آیت نمبر 32۔ اور زنا کے پاس بھی نہ پٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے رہ روی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے امت محمد، اللہ کی قسم اس بات پر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو غیرت نہیں آتی کہ کوئی مرد یا عورت زنا کرے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ شادی شدہ عورت سے زنا، اگر غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو ان کی سزا 100 کوڑے لگانا ہے، لیکن اگر شادی شدہ زنا کریں تو ان کی سزا سنگساری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شادی شدہ عورت چونکہ کسی کی امانت ہوتی ہے اس سے زنا کرنا زیادہ سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شرک کے بعد کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں کہ کوئی شخص اپنا نطفہ ایسے رحم میں رکھے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ پڑوسن سے زنا، حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم ترین گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور قتل کے بعد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تیرا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی بچا ہوا نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھر کے چاروں اطراف کے 40 گھروں تک کے لوگ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ پڑوسن سے زنا کرنے میں زنا کے ساتھ ساتھ پڑوسی کے حقوق پامال کرنے کا گناہ بھی شامل ہے۔
قریبی رشتہ دار عورت سے زنا، اگر پڑوسی قریبی رشتہ دار ہو تو اس کی بیوی بیٹی سے زنا کرنا اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے، چونکہ اس میں پڑوسی کی دل آزاری کے ساتھ ساتھ قطع رحمی کا گناہ بھی شامل ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قطع رحمی کرنے والی کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ رشتہ داروں میں مرد اور عورت کے اختلاط کی وجہ سے عشق و معشوقی کی بیماری جلدی پھیلتی ہے، جس سے زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ مجاہد کی بیوی سے زنا، وہ لوگ جو کلمت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں اور ان کی بیویاں گھروں میں تنہا رہ جاتی ہیں، شرع شریف میں ان کے درجہ اور حرمت کو عام مسلمان عورتوں کی حرمت سے زیادہ کہا گیا ہے۔ طلب علم کے لیے مدارس میں جانے والے یا دعوت تبلیغ کے کام میں جانے والے مجاہدین کے زمرے میں داخل ہیں۔ محرم عورت سے زنا، آج کل گھروں میں ٹی وی، ویڈیو، انٹرنیٹ اور کیبل وغیرہ نے اخلاقی حالت میں اس قدر گراوٹ پیدا کر دی ہے کہ مرد اپنی محرم عورتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ بعض تو زنا کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے جس شخص نے محرم عورت کے ساتھ زنا کیا اس کو قتل کر دو۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے، حضرت معاویہ بنت قرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا کو ایک شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تھا، انہوں نے اس کو قتل کیا اور اس کے مال کو غنیمت بنایا۔ حضرت عبداللہ بن مطرف رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے جس شخص نے 2 حرمتیں پلانگ ڈالیں اسے تلوار سے 2 حصوں میں کاٹ دو۔ مطلقہ بیوی سے زنا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خاوند بیوی کو طلاق دینے کے باوجود اپنے پاس رکھے گا اور زنا کا مرتکب ہوگا۔ بیرون ملک میں مسلمانوں میں یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کہ خاوند غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، پھر بچوں کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہونا مشکل سمجھتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے شرمندگی کے ڈر سے طلاق کا اظہار نہیں کرتے اور قیامت کے دن کی شرمندگی کو بھول جاتے ہیں۔ بوڑھے کا زنا، اگر بوڑھا آدمی زنا کرے تو یہ زنا کی بدترین شکل ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر وہ بوڑھا ہے تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے اور ان 3 شخصوں میں سے ہے جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کار خیر میں میرے ساتھی بنیں۔ شکریہ۔